میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر موصول ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہے 8 مارچ، یعنی کہ آج ہے عورت ویمنس ڈے ہے، اور جسے ہمارے پاکستان میں عورت مارچ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے عورت مارچ کا آغاز ہوا تھا 2019 میں، اور ویسے تو آج کا دن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھا دن ہے خواتین کے لیے اور تمام ورکنگ لیڈیز کے لیے، تمام گھر میں بیٹھی عورتوں کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور اگر ایک عورت اگر ایک ماں بن سکتی ہے نا، تو اس سے بڑی تکلیف مجھے نہیں لگتا عورت کو دنیا میں ملتی ہے، جتنی بڑی تکلیف اس کو ماں بننے کے ٹائم میں مل رہی ہوتی ہے۔ اپنے اندر وہ ایک جان کو پال رہی ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ ایک بہادر عورت بن کے ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ تو واقعی عورت کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ قدر، بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت ہی زیادہ ابھی بھی کم تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی ابھی اب میں بات کروں کسی گاؤں میں، جس طرح سے فار ایگزامپل کے طور پر ہم بات کریں پنجاب کا، جو ہے وہ گاؤں ہے مختلف، جیسے کہ قصور ہے، اسے ایک شہر کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دیہاتی شہر کی جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ وہاں پر اتنی زیادہ چہل پہل نہیں رہتی، اور اتنا زیادہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں پر سہولیات نہیں ہیں خواتین کے لیے، وہاں پر بچیاں نہیں پڑھ پاتی، تعلیم حاصل نہیں کر پاتی۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بے حد ضرورت ہے، اور ابھی بھی عورتوں کو، ابھی بھی بچیوں کو، لڑکیوں کو بنیادی تعلیم ہی نہیں دی جا رہی۔ اور کس طرح سے ایک عورت نے ایک پورے خاندان کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی بھی عورت کو وہ اہمیت اور وہ اس طرح اہم نہیں سمجھا جا رہا جس طرح ہم سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک عورت ایک پورے معاشرے کو لے کر آگے بڑھتی ہے، ایک پورے معاشرے کو لے کر آگے چلتی ہے۔ ہم سب لوگ اس پر جو ہے وہ ذرا کم ہی سوچتے ہیں، ذرا کم ہی بات کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو اس معاملے پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی بیٹیوں کو بنیادی تعلیم نہیں دیں گے، وہ کس طرح سے ایک اچھی انسان بن پائیں گی، وہ کس طرح سے آگے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر پائیں گی۔ ایک اچھی ماں بننے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اچھی ماں ہی ایک معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر کے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے گی، ان کی اچھی تربیت کر کے۔ جب ہمارے معاشرے میں تعلیم ہی نہیں دی جائے گی تو کہاں سے عورت ترقی کرے گی، اور کہاں سے بیٹیاں اور بہنیں پڑھ کے باہر نکلیں گی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کیا کنڈیشن ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بچیاں ہیں، گاؤں میں بچیاں ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں دیہاتی علاقوں میں، وہاں پر ابھی بھی تعلیم دینے کا کوئی رجحان نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تعلیمی یافتہ لڑکی، ایک تعلیمی یافتہ عورت ہی ایک معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، اپنے خاندان کی بہترین جو ہے وہ طریقے سے تربیت کر سکتی ہے۔ ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ نمبر 2 پر میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے ملک میں اگر ایک طرف تعلیم کا خرچ ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین بہت زیادہ ترقی ماشاءاللہ کر رہی ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عظیم اور بہت بڑا بنایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی عزت ہمارے اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی۔ جتنی عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کی کرتے تھے، مجھے نہیں لگتا شاید کسی اور کو ملی ہوگی۔ تو ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اسلام کے اصولوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور اچھے طریقے سے ایک معاشرے کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اگر میں بات کروں کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ہر شعبے میں عورتیں بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو،
چاہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو، چاہے وہ فائٹر پائلٹ کا شعبہ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، چاہے پائلٹ بن رہی ہیں ہماری عورتیں، ہماری جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ فوج میں جا رہی ہیں اور ملک کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں اور ہر محاذ پر ڈٹی رہتی ہیں، کہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہونی چاہیے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری لڑکیاں، ساری بچیاں جو ہے وہ پولیس کو جوائن کر رہی ہیں، فوج کو جوائن کر رہی ہیں اور فائٹر پائلٹ بھی بن رہی ہیں، کافی زیادہ جو ہے وہ پائلٹ کے شعبے میں جا رہی ہیں، فلم انڈسٹری کو چوز کر رہی ہیں اور کافی خواتین ہیں جو اسلام کی جانب اسلامک اسکالر بن رہی ہیں۔ بہت سی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو نعت خواں ہیں اور بہت زیادہ اور خواتین جو ہے وہ ہر شعبے میں اپنا ایک نام بنا رہی ہیں، اپنا ایک مقام بنا رہی ہیں اور یہ ہم سب لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے اور ان سے مثال لینی چاہیے۔ اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی چلوں کہ تبھی سے ہی عورت کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام کی دعوت تمام لوگوں میں جو ہے وہ پھیلائی اور ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا رہے تھے تو فاطمہ جناح ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور انہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک سیسا پلائی دیوار بنی رہیں اپنے بھائی کے لیے۔ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ قیام پاکستان میں عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہماری تمام جو ہے وہ جتنی ورکنگ لیڈیز ہیں، میں تمام لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دوسرے معاشروں کے اگر مقابلہ کیا جائے پاکستان میں، تو پاکستان میں عورت کے لیے ذرا کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور عورت کو جو ہے وہ ہر جگہ چھوٹا تصور کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ذرا کام کرنے پہ، ذرا باہر نکلنے پر بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ عورتیں خوش قسمت ہوتی ہیں جن کی فیملیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کی فیملیز کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کافی لوگ اپنی بچیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، اپنی بچیوں کو پرائمری تعلیم سے زیادہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اپنی بچیوں کو باہر جو ہے وہ دنیا میں نکلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آج بھی ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، ایک عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ناممکن نہیں ہے۔ اگر عورت، مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑھ کر شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی ماں کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ان کے پیروں تلے جنت قرار دے دیا ہے، کیونکہ ماں اتنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے، 9 مہینے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے اور اس کے بعد ایسی بہادر عورت کبھی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے عورت کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ ماں اتنی تکالیف اٹھا کر اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ کر سکتی ہے تو وہ تمام کچھ کر سکتی ہے، لیکن آپ سب کو ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو اپنی جو ہے وہ سوچ کو تبدیل کیجیے۔ میں والدین سے بھی کہوں گی کہ پلیز بیٹیوں کے متعلق اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے، اپنی بیٹیوں کو باہر آنے دیں، اپنی بیٹیوں کو کام کرنے دیں، ان کو کسی پر ڈیپینڈ نہ ہونے دیں اور جو کچھ وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں ان کی مدد کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بالکل عورتوں کے کام کرنے کے حق میں ہوں، بالکل ان کو باہر نکلنا چاہیے، ان کو آزادی اظہار کا مکمل طور پر ان کو جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی بولنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، ان کو ان تمام چیزوں کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے اور ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت سب کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، بلکہ عورت باپردہ رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں عورت مارچ کی، جو کہ ہر 8 مارچ کو جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں نکالا جاتا ہے اور میں اس کے حق میں بھی ہوں بعض معاملات میں، لیکن جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ
آپ لوگ جانتے ہیں کہ پلے کارڈز پر جس طرح سے سلوگنز تحریر کیے جاتے ہیں، جس طرح سے باتیں لکھی جاتی ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے، باعث ندامت ہوتی ہے۔ جس طرح سے وہاں پر پلے کارڈز پر جس طرح سے باتیں لکھی جاتی ہیں، وہ حقوق کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے حقوق کی بات کرنی ہے تو آپ تعلیم کی بات کیجئے، آپ عورت کی آزادی کی بات کیجئے، آپ عورت کی عزت کی بات کیجئے۔ آپ آج بھی ہمارے ملک میں کافی عورتیں ہیں جو بہت زیادہ مشکل زندگی گزار رہی ہیں، بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، بہت زیادہ ہماری ایسی بہنیں ہیں جو ابھی بھی شوہر کے تشدد کا شکار رہتی ہیں، بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو ابھی بھی غیرت کے نام پر ان کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ان باتوں پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ان باتوں پر ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ان کی آزادی حق کے لیے بات کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح سے وہاں پر سلوگنز تحریر کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اس پر بات کیجئے، جو ویلڈ پوائنٹس ہیں اس پر بات کیجئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر عورت مارچ کیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ پلے کارڈز پر جس طرح سے باتیں لکھی جاتی ہیں، وہ ہم سب کے لیے بہت باعث ندامت ہوتی ہے۔ سو اس کو عورت مارچ نہ کہا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی عورت کے حقوق پر، کوئی عورت کی حقوق پر بات نہیں کی جاتی۔ سو میری جانب سے تمام عظیم ماؤں کو، تمام عظیم بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو گھر میں بیٹھ کر بھی بہت کچھ کر رہی ہیں، ان کو بھی سلام ہے، اور ان بہنوں کو، ان ماؤں کو بھی سلام ہے جو گھر میں بیٹھ کر اپنے اولاد کی پرورش کر رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ ان سے بڑی جاب شاید ہی معاشرے میں کوئی کر رہا ہے، کیونکہ جب ایک ماں ایک بچے کو اس کی تربیت کرتی ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، مجھے لگتا ہے وہی ایک بہت بڑی اور فل ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک ماں بننا ایک فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ تو ان تمام بہادر عورتوں کو، ان تمام بہنوں کو، ان تمام بیٹیوں کو میرا سلام ہے۔ ہیپی ویمنس ڈے ٹو آل۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ملک میں تعلیم زیادہ ہو، ملک میں ہمارے جو ہے وہ شعور پیدا کیا جائے عورتوں میں، اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے اور ان کو آزادی حاصل ہو۔ سو آج میری یہ مختصر سی گفتگو ویمنس ڈے پر، اور میری جانب سے آپ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سلام ہے۔ آپ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، ہمیشہ معاشرے کا بہت اہم حصہ رہیں گی۔ اور آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔